بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 18 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ مال اور اولاد کی جو آزمائش کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی آزمائش سے خبردار کرنے کے بعد اب تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تقوی اختیار کرو، اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ تقوی کا در حقیقت مادہ جو ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو قاف اور یا ہے، اور یہ اس میں مصدر ہے۔ تتقو باب افتعال سے ہے، اس کا معنی بچنا ہے۔ تتقو باب افتعال سے ہے، دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دو، اس کے اندر ایک تا اس کی اپنی ہے، اور اس کے اندر دوسری جو ہے وہ کیا ہے، آم، افتعال کی تا زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے تتقو یہاں پر، اچھا یہ جو واو قاف اور یا روٹ ورڈ تھا، در حقیقت واو نہیں، واو کو ہم نے بدل کر تا بنا دیا، اس لیے تا پر تشدید آئی ہے، تتقو بنا ہے۔ یہ بھی رول ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باب افتعال سے ہے، اور اس کا معنی ہے بچنا۔ آدمی اسی چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہے، اور اس لیے اس کا معنی ڈرنا ہی بھی کر لیا گیا ہے۔ فرقن اور فرقان مصدر ہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، مگر فرقان ان کے حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے معنی میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی اگر تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، خواہ کوئی دوسرا تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، تمہیں چار نعمتیں عطا ہوں گی۔ پہلی یہ کہ تم میں حق اور باطل کو سمجھ جاننے اور ان کے درمیان فرق کرنے کی بہت بڑی قوت پیدا ہو جائے گی، اور اور اس قوت کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی شبہ شک میں کا شکار ہونے سے بچائے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ درست اور غلط ہونے کی پہچان کروا دے گا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی قوت اور طاقت بھی دے گا، تم آسانی سے حق کا فیصلہ کر سکو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ تمہیں فتح و نصرت عطا کر کے تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دوسری یہ بھی ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تیسری یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ چوتھی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فضل کا معنی زائد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا جتنا تم عمل کرو گے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ، حتیٰ کہ تمہاری سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تقریباً تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ اکا دکا مسلمان مکہ میں رہ گئے، تو کفار کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو وہ ہمارے لیے ایسا خطرہ ثابت ہوں گے کہ جو ہمارے قابو سے باہر ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دار الندوہ میں مجلس ہوئی، جس میں تجاویز پیش کی گئیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک رائے یہ تھی کہ آپ کو قید کر دیں اور موت تک وہاں سے نہ نکلنے دیں۔ اس پر یہ امکان سامنے آیا کہ ان کے ساتھی کارروائی کر کے انہیں چھڑا لیں گے۔ ایک تجویز یہ آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر آپ کے خاندان بنو عبد مناف کے ساتھ لڑائی کا خطرہ سامنے آیا، اور ایک مشورہ یہ آیا کہ ہم خود ہی انہیں مکہ سے نکال دیں، جہاں چاہیں جائیں، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ اس پر یہ خطرہ سامنے آیا کہ وہ اپنے صدق اور امانت اور خوش اخلاقی اور خوش کلامی کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، وہ سب رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں، آپ جو ہی باہر نکلیں وہ سب مل کر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ بنو عبد مناف کس سے لڑیں گے، یعنی یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طرف سے، اور جو ان کے رشتہ دار اور جو ان کے والد کی طرف سے جو بھی رشتہ دار تھے، وہ کس سے لڑیں گے؟ یعنی کہ ہر قبیلے سے اگر ایک ایک بندہ اٹھا لیا جائے تو کیا وہ سارے قبیلوں کو مار کے ختم کر دیں گے؟
پھر کہتے ہیں کہ آخر دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ہجرت کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کافر ساری رات انتظار میں رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے کفار کی سازش کو ناکام کر کے آپ کو بحفاظت نکال لیا۔ اگلے دن آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے ہجرت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا سودا کیا، وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور آپ کی جگہ سو گئی۔ اور یہ بھی ممکن تھا، ان کو کیا ان کے دل میں یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھ کر ان کو مار دیتے؟ اس کے باوجود انہوں نے دین کی خاطر کوئی سوال نہ کیا اور ان کے بستر پر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے قتل کر دیں، کفروا لیثبتوک او یقتلوک، یا تمہیں قید کر لیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں۔ یخرجو کا، آپ نے دیکھا یہاں پر اب آپ کو اس کا معنی سمجھ آ رہی ہوں گی، یخرجو کا، یا آپ کو نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اساطیر در حقیقت یہ جو لفظ ہے، اس اسطورتن، یہ اصل جو لفظ ہے اسطورتن، استارتن، استیرتن کی جمع ہے۔ یہ جو اساطیر ہے یہ اس کی جمع ہے، استیرتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بے ترتیب کہانیاں جس کی کوئی ترتیب نہ ہو۔ ابن جریر نے فرمایا کہ سطرن کی جمع استرن ہے، اور اس کی جمع اساطیر ہے، یعنی کہ یہ جمع پھر جمع اور اس کے بعد جمع ہے، سطرن پھر اس کے بعد استرن، اور اس استرن کی جمع اساطیرن ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی ہے، کہ قرآن ہے ہی کیا، محض پہلے لوگوں کی بے ترتیب سی فرضی کہانی، یعنی کہ کوئی ترتیب و ربط نہیں ہے وہ سمجھتے تھے۔ یہ انہوں نے محض جہالت کی وجہ سے کہا، کیونکہ قرآن ترتیب بار تاریخ اور قصے بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا۔ اسی جس مقام پر جس واقعے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر وہ واقعہ اس جگہ پر بیان کر دیا۔ میرے رب نے مزید فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ جی ہاں، جمع مکسر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ وَلَوْ شَاءَ سوری لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ ان کی عجز اور انکساری کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے پورے قرآن، پھر اس کی 10 صورتوں اور پھر صرف ایک صورت کی مثل لانے کے لیے کہا، یعنی کہ عاجزی یہاں پر ان کو عاجز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے قرآن، پھر اس کے بعد اس کی 10 صورتیں، پھر انہوں نے کہا اللہ نے کہ صرف ایک صورت لے آؤ۔ وہ جواب میں کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے اگر واقعی ایسا ہے تو تمہیں کس نے اس جیسا کلام لانے سے روکا؟ تمہارے مقابلے کی غیرت کہاں گئی؟ اس قدر لاجواب ہونے کے باوجود تم کیوں نہیں کہنا چاہتے کچھ تو زبان کھولو؟ صرف ان اعطینا کل کوثر کی 3 آیتوں جیسی ہی صورت لے آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام کے تمام جھوٹ کہہ رہی ہیں، وہ ایسی کوئی بات لا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ آیت اس بات کی مثال ہے کہ انسان جب مخالفت اور شدید دشمنی پر اتر آئے تو وہ
یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں اس میں خود میرا کس قدر نقصان ہے۔ اب مکہ کی جاہل کافروں کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی بجائے کہ یا اللہ، اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں اس کی قبول کرنے کی توفیق دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ دین واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اللہ اکبر، یا ہم پر عذاب علیم لیا۔ اپنے خیال میں انہوں نے یہ بہت دانش مندی کا فیصلہ کیا اور بات کی، مگر یہ قیامت تک کے لیے ان کی بے عقلی اور جہالت کی دلیل ہے۔ قرآن میں ان کے بار بار عذاب لے آنے کے مطالبے کا وہ کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ یہ مطالبہ ابو جہل نے کیا تھا، چونکہ باقی سب نے اسے پسند کیا تھا، اس لیے سبب اس کی وجہ سے یہ سب کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ سب کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ سب کی طرف سے ایک لیڈر تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے قوم سبا یعنی کہ اصحاب یمن کی ایک آدمی سے کہا، تیری قوم کس قدر جاہل تھی کہ جنہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا؟ اس نے جواب میں کہا، میری قوم سے آپ کی قوم زیادہ جاہل تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے جواب میں یہ تو کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یعنی ان کی قوم سبا کی لوگوں نے کیا کہا کہ ہماری قوم نے تو پھر بھی چلو اپنی حکمران عورت کو بنایا، لیکن تم تو اتنے جاہل ہو کہ تم لوگوں نے نبی کو کیا کہا کہ ہم ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے، پتھروں کی بارش برسائے، یا پھر ہمیں حق اور سچ بتائے۔ اگر یہی حق اور سچ ہے تو اگر تیری ہی اے اللہ تیری ہی باتیں سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ تو قوم سبا نے کہا کہ ہم تو پھر بھی تمہاری قوم سے بہتر اور سمجھدار ہیں، کہ تمہاری قوم نے تو اللہ سے ڈائریکٹ عذاب ہی مانگ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ تم ان میں ہو، یعنی جب تک آپ ان میں موجود تھے اللہ تعالیٰ ان پر کبھی عذاب نہیں بھیجنے والا تھا، کیونکہ اس کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کا رسول اور ایمان والے ان میں موجود رہتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ دیکھیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح اور لوط علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ قوم لوط نے کے لوگ متعلق فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس بستی سے جو بھی مومن تھا نکال لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی حکم دیا اور ان کو تمام اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر انہیں عذاب سے محفوظ کر لیا۔ وما کان اللہ معذبہم، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے وہ اسے ہلاک نہیں کرتا۔ یہاں فرمایا کہ جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں، اس کی اس کی تو دو ان کی اس ان اور اس کے اندر جو معتبر ہوں، زیادہ معتبر ہوں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد بھی کچھ مسلمان مجبوراً مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے تھے کہ ہم یہاں سے ہجرت نہ کر سکے۔ ان کی استغفار کی برکت سے اہل مکہ پر عذاب نہیں آیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اہل مکہ کو عذاب سے بچائے رکھا، کیونکہ وہ وہاں موجود استغفار کر رہے تھے، مسلمان بھی وہاں موجود تھے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا عذاب دیتے اور ان کو دردناک عذاب دے دیتے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسے لوگ موجود تھے جو آئندہ چل کر مسلمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اس لیے ان پر ایسا عذاب نہیں آ سکتا تھا جو سب کے سب سرے سے ہی فنا کر ڈالیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب مشرکین مکہ کو نہیں دیا۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اس آیت میں ان کے عذاب ہونے کا مستحق ہونا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما لهم الا يعذبهم هم اللہ، اس آیت میں ان کے عذاب کو مستحق ہونے کی چند وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے، دوسری یہ کہ وہ زبردستی مسجد حرام کے مالک اور متولی بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ کعبہ کی جو متولیت ہے صرف موحدین اور متقین لوگوں کا حق ہے۔
مشرکین کا حق نہیں ہے کہ وہ متولی بن جائیں۔ تیسری یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی شان کی لائق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کے بجائے تالیاں پیٹ پیٹ کر، سیٹیاں بجا بجا کر قوالی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ آج کے یہ جو قوالی کہتے ہیں، اور وہ لوگ 100 باتیں حجتیں لے آتے، نہیں جی قوالی تو حرام نہیں ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ اور ان کی نماز اس کے، اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی وہ تالیاں بجا بجا کر قوالیاں گاتے، اس لیے ان پر عذاب کیوں نہ آئے۔ عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا۔ پچھلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی یہی تھی، وہ تھا جس سے قوموں کا نام و نشان مٹ جانا تھا، یعنی عذاب مکمل طور پر اس پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینے کا۔ اس آیت میں اس عذاب کا ذکر ہے جو قحط، خوف اور جنگ کی صورت میں عبرت کے لیے ان پر مسلط ہوا۔ یہ عذاب جنگ بدر، قحط، بھوک، خوف اور آخر میں فتح مکہ کی صورت میں اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، جس سے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا قید ہوئے، اور جو مرنے سے بچ گئے وہ آخر کار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کی نماز ہے اس کے بارے میں کہ اب وہ کیا ہے، یہاں پر تصدیتن کا جو لفظ ہے صدا یصدی سے ہے، تصدیتن باب تفعیل سے ہے، تالیاں بجانا، تصدیتن، صدا یصدی، تصدیتن، یعنی وہ لوگ کعبہ کے پاس عین حرم میں تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے اور اسے اپنی نماز، اللہ کی عبادت اور اس کی قرب کا ذریعہ قرار دیتے۔ افسوس کہ اب مسلمانوں نے بھی یہ نمازیں اور قرآن چھوڑ کر عاشقانہ اشعار، سیٹیوں اور تالیوں کے مجموعے جیسی قوالیاں اور اس کو روح کی غذا قرار دے کر اور یہ سارے کام شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ اگر اگر ان میں کوئی نماز پڑھتا بھی، یعنی کہ ہر قوم کا ایک راستہ، ایک دین اور ایک قبلہ ہوتا ہے، مگر میں نے تو اپنا قبلہ ایک ٹیڑھی ٹوپی والے کی طرف سیدھا کر دیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو ایسے طریقے سے جس طریقے سے پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک مسلمان تصور اور شرک اور صوفیوں کی عبادت کے یہ خود ساختہ طریقے اور موسیقی کے طریقوں اور نفاق جیسی خرافات کو اپنے دلوں میں سے ترک نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ارکان اسلام کو پر پوری طرح سے پابندی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کفر اور شرک کا کرنے والے، سیٹیاں بجانے والے، تالیاں اور رقص کر کے اس کو نماز سمجھنے والے آخرت کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم آخرت کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی کہ یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا مزہ چکھو، کوئی زبان سے نہیں چکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، ان سبیل اللہ سے مراد اللہ اسلام ہے، یعنی کفار اہل مکہ اور اہل مکہ جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اموال کو خرچ کر کے مسلمانوں کو ان کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وہ کرتے کیا تھے کہ مال کا لالچ دے کر بھی اور جنگ کی تیاری کے لیے خلاق، سواریاں اور اسلحہ اور افراد مہیا کر کے بھی مسلمانوں کو اس جنگ سے روکتے تھے۔ انہیں اسلام سے اس قدر دشمنی اس سے دشمنی تھی کہ اس سے روکنے کے لیے وہ اپنی محبوب ترین چیز بھی مال خرچ کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ آئندہ جب بھی یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، انہیں اسی طرح ناکامی اور حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح بدر میں ان کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد جنگ احد میں، جنگ خندق میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، نہ مدینہ ان کے قبضے میں آ سکا، نہ مال غنیمت لے سکے، اور نہ ہی کسی کو لونڈی اور غلام بنا سکے، اور آخرت میں ان کافروں کا انجام جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکے، پس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر میرے رب نے فرمایا لیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو اس کے باز کو باز پر رکھے، پس اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الذین کفروا ان ینتہوا، نہا ینہا منع کرنا، انتہا ینتہی باز آ جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب کی ان دو وعیدوں کے باوجود امید کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان منکروں سے کہہ دیں کہ اب بھی اگر وہ اناد ان کے بغض اور کفر سے باز آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت اختیار کر لیں، تو ان کے پہلے تمام قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اپنا دائیں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے فرمایا عمرو تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ یعنی کہ جس کے اچھے عمل نہیں ہوئے اس کو دونوں قسم کے اعمال سے پکڑا جائے گا۔ جس کے اچھے عمل ہوئے صرف ان کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ صرف اس صورت میں جب کہ اس نے نیکی کرنا شروع کی، صرف تب اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، یعنی اگر پھر اسلام کو اکھیڑنے اور مسلمانوں کی طاقت ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں تو جس طرح پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے انبیاء کو ستایا اور ان سے جنگ کی، اسی طرح یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جنگ بدر میں جو ان کا حشر ہوا اب بھی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ کی لفظی معنی آگ میں تپانے کی اور آزمانے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو جب تک کسی شخص کے اسلام لانے پر مشرکوں کی اس ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی، اور تمام دنیا سے شرک کا غلبہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح حدیث میں فتنہ کا معنی شرک بھی آیا ہے، مگر اس سے مراد زبردستی مسلمان بنانا اور مشرکین و کفار کو ختم کرنا نہیں ہے۔ فرمایا لا اکراہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ پھر کفار کی جزیہ دینے کی نوبت ہی نہ آ سکتی، بلکہ اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک ایمان لانے والوں کے راستے میں کفار کی رکاوٹ بننے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی۔ یعنی اگر یہ بات ہوتی اگر ان سب کو مار ہی دینا تھا تو پھر جزیہ لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے کہا گیا کہ اس وقت تک ان سے لڑو جب تک اللہ تعالیٰ کا دین باقی ہو اور ان کا فتنہ جو لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں وہ ختم نہ ہو جائے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ آ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا اور خوار ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔
اس سکو کی اور اس پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی اسلام لے آئیں تو تمہارے لیے ان کا ظاہر کافی ہے، اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے یا چھپ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یعنی اگر وہ مسلمانوں کو ستانا اور ان سے لڑنا ترک نہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تمہارا دوست اور تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اور جس کا دوست اور مددگار اللہ تعالیٰ ہو جائے تو وہ سب سے اچھا دوست ہے اور وہ بہت اچھا مددگار ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور سکھانا سب آسان فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔